بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تماشائیوں سے پورا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دو ریسلر رنگ میں ایک دوسرے کے مقابل فائٹ میں مصروف تھے کہ یکایک ایک ریسلر نے دوسرے ریسلر کو اوپر اٹھا کر زور سے نیچے گرایا اور وہ بیچارہ ایسے گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا۔ جی ہاں، اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ قریب کھڑے طبی عملے نے اس بات کی تصدیق کی تو ہر طرف مایوسی کے بادل چھا گئے۔ لوگوں کا محبوب ریسلر ان سے جدا ہو گیا تھا۔ ہر دل افسردہ تھا۔ ریسلر اپنی جیت کی خوشی منائے بغیر خاموشی سے رنگ سے باہر چلا گیا۔ طبی عملے نے مرے ہوئے ریسلر کی باڈی کو ایمبولینس میں ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ریسلنگ کا کھیل شروع ہو گیا۔ ریسلنگ زیادہ تر لوگوں کا پسندیدہ کھیل ہے، جو کہ اپنی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ریسلنگ کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن موجودہ صدی میں جتنی مشہوری اس کو ہوئی اتنی پذیرائی شاید کسی اور کھیل کو نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور ریسلنگ تو دنیا کے ہر ملک میں شوق سے دیکھی جا رہی ہے۔ روزانہ بہت سارے ریسلر آتے ہیں اور اپنی قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ زور آزمائی کے اس کھیل میں نہ جانے کتنے ریسلر اپنی جان گنوا چکے ہیں اور کتنے زخمی ہو کر معذوری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف بہت سے پہلوانوں نے اس کھیل کی وجہ سے عزت، شہرت اور بہت سارا مال کمایا ہے۔ لیکن ہماری یہ کہانی ایک ایسے ریسلر کے گرد گھوم رہی ہے جسے لوگ ڈیڈ مین یعنی مرا ہوا پہلوان کا نام دیتے تھے۔ اس کے اصلی نام سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، مگر رنگ میں اسے بارک لانسر کے نام سے لوگ پکارتے تھے۔ اپنے مضبوط جسم اور خاموشی کی وجہ سے لوگ اسے ڈیڈ مین کہتے تھے۔ اس کے مد مقابل اب تک 4 ریسلرز اپنی جان کی بازی گنوا چکے تھے اور یہی وجہ تھی کہ بڑے سے بڑا ریسلر اس سے مقابلے کے لیے کتراتا تھا۔ ایک مشہور پہلوان نے رنگ سے باہر بھاگ کر اپنی جان بچائی، جس سے بارک لانسر جیسے نئے آنے والے ریسلر کی کامیابی اور ڈیمانڈ کا گراف ہائی ہو گیا۔ بارک لانسر ریسلنگ کی دنیا میں نیا نام تھا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ دوسرے ریسلرز کی طرح رنگ میں یا رنگ سے باہر اپنی تعریفوں کے گن نہیں گاتا تھا۔ وہ مقابلہ جیتنے کے بعد خاموشی سے رنگ سے اترتا تھا اور باہر چلا جاتا تھا۔ وہ نہ کسی سے دوستی کرتا، نہ دشمنی۔ شراب اور لڑکیوں سے وہ دور بھاگتا تھا۔ وہ مقابلے سے ٹھیک 5 منٹ پہلے ویٹنگ روم میں آتا تھا اور مقابلے کے بعد اپنی کار میں بیٹھ کر چلا جاتا تھا۔ نہ کسی سے بات چیت، نہ کسی کو آٹوگراف دیتا تھا اور نہ ہی کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتا تھا۔ اس کی پر اسرار شخصیت کو لے کر ریسلنگ انتظامیہ کو کافی پریشانی کا سامنا تھا۔ ایک نووارد ریسلر جو دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گیا، نئے اور پرانے پہلوان بھی اس کے گن گانے لگے تھے۔ ایسے میں اس کا میڈیا سے اور لوگوں سے دور بھاگنا مسائل کو جنم دے رہا تھا۔ ایک دن ریسلنگ انتظامیہ کی مینیجر مسٹر کنگ بوکر نے ایک اہم میٹنگ بلائی، جس میں ریسلنگ سے جڑے لوگوں نے شرکت کی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آج کی اس اہم میٹنگ میں ہمیں کچھ انتظامی اور مالی امور پر بات کرنی ہے۔ ہمارے ریکارڈٹ میں ہر ریسلر کا ڈیٹا محفوظ ہے، سوائے مسٹر بارک لانسر کے، جو کہ نوواد پہلوان ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے ریسلنگ کی دنیا میں اپنی محنت اور فن پہلوانی کی وجہ سے خوب شہرت پائی ہے۔ وہ اپنی کم گوئی اور سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے لوگوں میں ڈیڈ مین کے لقب سے مشہور ہے۔ کیا واقعی وہ ایک مرا ہوا انسان ہے؟ مینیجر کی بات پر سارے لوگ ہنسنے لگے، جبکہ ایک پہلوان نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، معاف کرنا سر، میں صرف زندہ انسانوں سے لڑتا ہوں، اور جہاں تک مسٹر بارک لانسر کا تعلق ہے تو میرے مکے اور داؤ بیچ پر اس پر اثر نہیں کر رہے تھے۔ تب مجھے بھی لگا تھا کہ وہ ایک بے جان پہلوان سے لڑ رہا ہوں، لیکن پھر بھی کئی موقع پر میں نے اسے مات دی، جس سے ثابت ہوا کہ وہ بھی ہمارے جیسا پہلوان ہے۔ اور مزید آپ نے اگر لوگوں کی رائے کے مطابق اسے ڈیڈ مین کہہ کر ہمیں ڈرانے کی کوشش کی تو میں اس میٹنگ سے باہر نکل جاؤں گا۔
पीछे डराते रहना बच्चों को। इस पहलवान के तेवर देखकर काफी रेसलर्स पेचोताप खाकर बीच में बोल पड़े। मैनेजर ने सबको समझा बुझाकर खामोश कर दिया। सॉरी जेंटलमैन, मैं किसी भी रेसलर की बेइज्जती नहीं चाहता, लेकिन हमें आपकी राय चाहिए कि एक रेसलर की वजह से पूरा मीडिया और तमाशाई अदारे से खफा है। मेरा मतलब है इससे अदारे को नुकसान भी हो सकता है, जबकि लोग तो पहले ही से हम पर चीटिंग और फिक्सिंग जैसे इल्जामात लगा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में कौन जिम्मेदारी लेता है कि बर्क लांसर मीडिया पर इंटरव्यू देगा? कौन उसे आमादा करेगा? मैनेजर की बात सुनकर सब खामोश हो गए। कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था कि अचानक डॉक्टर टोनी ने अपना हाथ उठाते हुए ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हाथ उठाया। वो एक माहिर नफ्सियात थे और बड़े बड़े रेसलर को लेक्चर्स देते थे। मुझे नहीं लगता कि उसे कोई नफ्सियाती मसला है। मैनेजर की बात पर डॉक्टर टोनी बोले, सर मुझे इजाज़त दें, कुछ दिन में उसके साथ रहूंगा और उसे नफ्सियाती तौर पर समझा बुझाकर मीडिया का सामना करने के लिए अपनी सी कोशिश करूंगा। इससे हमें उसके रहन सहन और उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चल जाएगा और रेसलिंग के दीवानों को उनके पसंदीदा पहलवान के बारे में जानने का शौक भी पूरा हो जाएगा। आप रिंग में जाकर ये ऐलान करें कि अगले हफ्ते बर्क लांसर इसी रिंग में अपना पहला इंटरव्यू देखा। फिर देखना धड़ाधड़ टिकट बुकेंगी और इदारे को कितना फायदा होगा। मैनेजर बोला, और अगर वो इंटरव्यू के लिए आमादा नहीं हुआ? डॉक्टर ने जहरीला मुस्कुराकर तो फिर क्या होगा? हम कोई बहाना बनाएंगे कि वो बीमार हो गया है जिसकी वजह से अब वो अगले हफ्ते इंटरव्यू देगा। सोचो, तारीख पर तारीख देने से कितनी सनसनी फैलेगी और मीडिया कितना वावेला मचाएगा, इदारे को कितना फायदा पहुंचेगा और आखिरकार बर्क लांसर को पैसों का लालच या किसी और खेले बहाने से आमादा कर ही लेंगे। बस मुझे सिर्फ आप एक हफ्ते की मोहलत चाहिए। डॉक्टर टोनी की खुद एतमादी देखकर सबने उसकी हामी भरी। मैनेजर ने मीटिंग बर्खास्त करते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। रेसलिंग के दीवानों, दिल थाम के बैठो, क्योंकि मैं आज एक अहम ऐलान करने वाला हूँ। अब आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगले ही हफ्ते बर्क लांसर उर्फ डेड मैन का पहला इंटरव्यू ठीक इसी रिंग से लाइव नशर होगा। फिर देखते रहें सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग। ऐलान सुनते ही पूरा हाल तालियों की आवाज से गूंज उठा। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि मैनेजर रिंग से उतरते हुए हासी परेशान दिखाई दे रहा था। डॉक्टर टोनी को आखिरकार रेसलर बर्क का घर ढूंढने में कामयाबी हासिल हो ही गई। वो शहर की मज़ाफ़ात से बहुत दूर घने जंगलों के दरमियान बने एक बड़ी सी कोठी में अकेले रहता था। ना नौकर चाकर, ना ही कोई फैमिली मेंबर। वो उस वीरान बंगले में तन्हा रहता था, जबकि उसका ये घर लोगों की नज़रों से ओझल था। डॉक्टर टोनी ने एक किराए के जासूस को उसका पीछा करने के लिए आमादा किया था और आज जासूस के बताए हुए पते पर अपनी बीवी और 4 साला बच्चे के साथ अपनी कार में बंगले की तरफ रवां दवां था। उसकी बीवी ने बेहद इसरार किया और मजबूरन डॉक्टर ने उसे भी अपने साथ लिया और प्लान के मुताबिक वो रेसलर बर्क के बिन बुलाए मेहमान बनने के लिए तैयार हो गए थे। सोमवार की एक शाम उन्होंने सफर के लिए सेलेक्ट की थी। वो शहर की गहमा गहमी से काफी दूर निकल आए थे, जबकि हरसू रात का अंधेरा छाया हुआ था। डॉक्टर की बीवी ने कहा, बड़ा अजीब रेसलर है, शहर की रंगीनियां और अयाशियां छोड़ छाड़ कर दूसरे रेसलर्स के बरअक्स अकेला इस वीरान जंगल में कैसे रहता होगा। मेरे ख्याल में उसे आपके इलाज की सख्त जरूरत है। डॉक्टर ने बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और कार को मरकजी सड़क से उतारकर जंगल के कच्चे रास्ते पर लगा दिया। बर्क की कोठी बीच जंगल में वाक़ई थी, वहां तक सिर्फ कच्चा रास्ता जाता था। डॉक्टर ने बंगले के सामने कार रोकी और घड़ी पर टाइम देखा। रात के 9 बज रहे थे। वो कार से उतरे और बंगले की तरफ रवाना हो गए। बंगले का सदर दरवाजा खुला हुआ था और सहन में बर्क की कार उसकी मौजूदगी की आया कर रही थी। खासा अंधेरा फैला हुआ था। उन्हें देखकर कुछ जंगली गीडर्स आए और फिर भागते हुए नजर आए। डॉक्टर ने खुद कलामी की, हैरत है, बड़ा ही लापरवाह पहलवान है, निगरानी के लिए कोई चौकीदार तक नहीं रखा और ये जंगली जानवर किस आजादी से बंगले में घूम रहे हैं। उसकी बीवी ने पहली मर्तबा डरते हुए कहा, मेरी बात मानो तो हम अभी वापस चलते हैं, क्यों ना हम दिन के वक्त फिर कभी आए।
اور ویسے بھی میری چھٹی حص کسی انجانے خطرے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ بیوی کو پریشان دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے دلاسا دیا، کم آن ڈارلنگ، ہم ریسلنگ سے جڑے لوگ ہیں، یہ تم کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو۔ ڈاکٹر کی بیوی کچھ شرمندہ سی ہوئی، پر اب بھی وہ خوفزدہ تھی۔ پورا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ایک کمرہ روشن تھا، شاید وہ بارک کا بیڈ روم تھا۔ ڈاکٹر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، شاید وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں کچھ سوچ کر اندر داخل ہوئے اور آواز دینے لگے۔ شور سن کر اندر والے روشن کمرے سے آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جائے۔ بارک کی آواز سن کر انہیں تسلی ہوئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھول کر ڈاکٹر نے اندر داخلے کی اجازت مانگی۔ بارک لانسر نے بے پرواہی سے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ لوگ صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ بارک نے ان سے رسمی حال چال بھی نہیں پوچھا، جسے ڈاکٹر ٹونی نے محسوس کرتے ہوئے خود ہی شروعات کی۔ مسٹر بارک، معاف کرنا، بن بلائے چلے آئے۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا چھوٹا بچہ ہے۔ کافی دنوں سے آپ کو رنگ میں نہیں دیکھا تو سوچا اس بہانے آپ کا گھر بھی دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو بھی۔ بارک جو اب تک خاموش بیٹھا تھا بیزاری سے بولا، مجھے بن بلائے مہمان بالکل نہیں پسند۔ اگر آپ ہمارے ادارے کے ڈاکٹر نہیں ہوتے تو مزید یہاں نہیں بیٹھے ہوتے۔ خیر کیسے آنا ہوا؟ بارک کا لہجہ تلخ تھا۔ اس مرتبہ ڈاکٹر نے کمال مہارت سے اداکاری کرتے ہوئے جھوٹ بولا، وہ ایکچولی ہمارے گھر کی مرمت ہو رہی ہے، اس لیے مجھے کچھ دنوں کے لیے آپ کے بنگلے پر۔ بارک درمیان میں ہی بول پڑا، سوری ڈاکٹر، میرا بنگلہ فارغ نہیں ہے اور ویسے بھی میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، اپنا کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر بھی بڑا ڈیٹ تھا، اس نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا، انکل کے پاس جا کر یہاں رہنے کی اجازت مانگو۔ چھوٹا معصوم بچہ والد کے سمجھانے پر بارک کی طرف اپنے ننھے پاؤں اٹھاتا ہوا آنے لگا تو اسے ٹھوکر لگی تو بارک جیسا سخت انسان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور بچے کو گرنے سے بچاتے ہوئے اپنی گود میں اٹھایا۔ ارے سنبھل کر بیٹا۔ بچے پر ایسی شفقت دیکھ کر ڈاکٹر اور اس کی بیوی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کو بچے والا آئیڈیا پسند آیا۔ دیکھو مسٹر ٹونی، آپ کو ایسی صورتحال میں کسی رشتہ دار یا دوست کے مکان میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، پر آپ کو میرے ہی بنگلے میں رہنے کا مشورہ کس نے دیا؟ اس مرتبہ بارک نے رویہ قدرے نرم لہجے میں اپنایا۔ ڈاکٹر بولا، واقعی آپ نے ٹھیک کہا، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سنگل رہتے ہیں، اس لیے سوچا کہ آپ کے بنگلے میں کچھ دن ٹھہرا جائے اگر آپ کی اجازت ہو، ورنہ ہم لوگ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پر یہ بچہ شاید آپ کے گھر سے مانوس ہو گیا ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ بچے کا دل دکھایا جائے؟ ڈاکٹر کی بات پر بارک نے چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، میں عورتوں اور لوگوں سے جتنی نفرت کرتا ہوں، چھوٹے بچوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ آپ کو شاید میری اس کمزوری کا پہلے سے پتا تھا۔ ارے نہیں، سچ پوچھو تو میں نے آپ کو صرف رنگ میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کی نجی زندگی کے بارے میں ابھی تک علم نہیں۔ کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، سب کسی گہری سوچ میں کھو گئے، جبکہ بچہ ابھی تک اس کی گود میں کھیل رہا تھا۔ بنگلے میں غضب کی خاموشی اور پراسراریت چھائی ہوئی تھی، جبکہ باہر جنگلی جانوروں اور پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کافی طویل خاموشی کے بعد بارک اپنے محسوس انداز میں بولا، رات کافی ہو گئی ہے، میرے خیال میں آپ لوگوں کو آرام کرنا چاہیے، باقی آپ لوگوں کے رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں صبح بات ہوگی۔ اوپر ایک کمرہ خالی ہے، اگر چاہو تو صفائی کر لینا۔ ڈاکٹر کو بظاہر اپنی پہلی کامیابی محسوس ہوئی، جبکہ اس کی بیوی اس ساری گفتگو میں خاموش بیٹھی تھی، لیکن وہ خاموشی سے ارد گرد کے چیزوں کو جائزہ لے رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے بچے سمیت اوپر بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، جبکہ انہیں جگہ جگہ بڑی بڑی جنگلی بلیاں گھورتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ بارک سے گفتگو کے بعد وہ کافی پرسکون تھے اور ایک انجانا سا خوف بھی ان سے دور ہو گیا تھا۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور فرنیچر سے بھرا پڑا تھا، لیکن شکر ہے کہ وہاں پر ایک بڑا سا بلب موجود تھا۔ ڈاکٹر نے بٹن دبا کر اسے روشن کیا۔ کمرہ پرانی تہذیب و تمدن کی طرز پر بنا ہوا تھا، وہاں ہر شے سلیقے سے پڑی تھی، وقت کی طول کچھ زیادہ ہی پڑی تھی کہ ہر طرف جالے اور مٹی کے انبار ہی انبار نظر آ رہے تھے۔ بارک سچ کہہ رہا تھا، ہمیں یہاں کی صفائی ستھرائی میں کافی دقت پیش آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہوئے اسے کھولا تو باہر جنگل کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہاں کا ماحول کافی وحشت زدہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر کی بیوی نے صرف پلنگ کی صفائی پر دھیان رکھا،
ڈارلنگ، آج ہم صرف اپنے سونے کی جگہ کی صفائی کرتے ہیں. اگر کل ہمیں یہاں مزید رہنے کی اجازت ملی تو بقیہ کمرے کی صفائی کرنے میں کوئی قباحت نہیں. کیوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر ٹونی بدسور کمرے کا جائزہ لے رہا تھا. وہ تھوڑے توقف سے بولا، ارے ہاں، ہمیں بھلا کیا اختلاف ہو سکتا ہے. پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اس نے بیوی کو سرسری نظر سے دیکھا اور خود ہی اپنی بات کا جواب دیا. اس خوفناک جنگل میں ایک اکیلا پہلوان بھلا کیسے رہ سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے اسے ڈر وغیرہ نہیں لگتا؟ اس کی بیوی نے اس مرتبہ ماحول میں تازگی لاتے ہوئے ذرا مسکرا کر کہا، ارے بارک، کیوں ڈرے گا؟ بلکہ وہ تو خود کسی کو ڈرانے کے لیے کافی ہے. پہلی دفعہ دونوں کھل کر ہنسے تھے. بستر کی صفائی ہو چکی تھی، جبکہ چھوٹے بچے کو بھی نیند آ چکی تھی. وہ بھی بستر پر دراز ہوا اور کچھ دیر باتیں کرنے لگے. میرے خیال سے کہ بارک ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے گا اور انٹرویو کے لیے بھی راضی ہو جائے گا، ڈاکٹر کی بیوی بولی. سوری ڈارلنگ، میری رائے اس کے برعکس ہے. مجھے تو یہ کوئی مفوق الفطرت قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے. تم نے غور نہیں کیا کہ کس آزادی سے جنگلی جانور یہاں گھوم پھر رہے ہیں؟ اس بندے نے گھر کی نگرانی کے لیے چوکیدار تک نہیں رکھا. ڈارلنگ، سچ کہوں تو ہمیں کل ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے. ڈاکٹر نے بیوی کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے بڑے ہی رومانٹک لہجے میں کہا، کم آن ڈارلنگ، آج کے اس جدید دور میں ایسی باتیں، لگتا ہے آج کل تم ہارر موویز کچھ زیادہ ہی دیکھ رہی ہو. ارے بھائی، وہ ایک ریسلر ہے اور طاقتور جانوروں کی پینٹنگز صرف انسپائریشن کے لیے رکھی ہوں گی، اور اچھے خاصے انسان کو تم بھوت سمجھ رہی ہو. ویری اسٹرینج یار. تھوڑی دیر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے. سوچتے سوچتے دونوں سو گئے. ان کے سوتے ہی حیرت انگیز طور پر بلب خود بخود بند ہو گیا اور کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا. رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا. ایک سایہ ڈاکٹر ٹونی کا بچہ لے کر تیزی سے جنگل کی طرف جا رہا تھا. بچے کے رونے کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی. ڈاکٹر ٹونی اس سائے کا پیچھا کر رہا تھا. وہ بچے کے لیے بے حد پریشان تھا. اغوا کار جو کوئی بھی تھا آگے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا. جنگلی جانوروں اور پرندے ایسے ہی بہت ہی بھیانک آوازیں نکال رہے تھے. ان کے شور سے پورا جنگل گونج رہا تھا. شور و گل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کہ اچانک ڈاکٹر کو ایک ٹھوکر لگی اور وہ تیزی سے زمین پر گرا. اس کا ہاتھ کسی خشک لڑکی سے ٹکرا کر سخت زخمی ہو چکا تھا. اس کے دائیں ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے تو اپنے بچے کی فکر تھی. وہ اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر زمین سے اٹھا اور اب وہ سرپٹ سائے کے پیچھے دوڑنے لگا. آخر اس کی کوشش رنگ لائی اور اس نے دیکھا کہ ایک کسرتی جسم والا آدمی بچے کو اٹھائے آگے جا رہا تھا. ڈاکٹر نے پیچھے سے اسے للکارتے ہوئے کہا، خبردار، تم جو کوئی بھی ہو میرے ریوالور کے نشانے پر ہو. میں کہتا ہوں رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا. میرا بچہ مجھے واپس کر دو. اس آدمی نے اپنے قدم روک لیے، جبکہ اگلا منظر دیکھ کر ڈاکٹر کے اوسان ہتا ہو گئے. وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ آدمی اپنی گردن پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے مسکرایا، جبکہ اس کی پوری باڈی کا رخ آگے کی طرف تھا. ایسا بھیانک خواب دیکھ کر ڈاکٹر ٹونی خربڑا کر نیند سے اٹھا. او مائی گاڈ، یہ کیسا خواب تھا؟ اس نے جب بچے کی طرف دیکھا تو وہ سویا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ڈاکٹر کو تسلی ہوئی. اس نے بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جبکہ اس کی بیوی بھی خواب خرگوش کی مزے لوٹ رہی تھی. حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر کے جاگنے پر بلب بھی روشن ہو گیا، جیسے وہاں لائٹ گئی ہی نہیں. ڈاکٹر نے گھڑی پر ٹائم دیکھا. رات کے 2:15 بج رہے تھے. اسے سخت پیاس لگی تھی. وہ اپنے بستر سے اٹھا. کچن نیچے گراؤنڈ فلور پر تھا، اس لیے وہ سیڑھیاں اترنے لگا. موسم درمیانہ تھا، نہ گرمی کی شدت نہ سردی کا زور. وہ نیچے کچن کی طرف آیا تو اسے ایک بڑا سا باورچی خانہ نظر آیا. وہ اندر گیا تو سامنے فریج تھا. اس نے فریج کھولا اور جو ہی اندر سے پانی کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فریج کے بلب کی روشنی میں اسے اپنی دائیں ہاتھ پر لگا تازہ زخم صاف دکھائی دیا. او مائی گاڈ، یہ زخم تو مجھے خواب میں لگا تھا، پر یہ تو اب بھی تازہ ہے. اس نے پانی سے خون صاف کیا اور تھوڑا پانی پیا. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میری بیوی ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ کوئی عام ریسلر نہیں، تبھی تو بڑے بڑے ریسلر کو مات دے دیتا ہے. ڈاکٹر ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اسے بہت قریب سے کسی بھیڑیے کی چلانے کی آوازیں سنائی دی. ایسی خوفناک قسم کی آواز اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں سنی تھی. جبکہ مختلف جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی بار کے بیڈ روم کی طرف سے آ رہی تھی. ڈاکٹر نے ہمت جمع کی اور اس سمت دبے قدموں سے جانے لگا. وہ ڈرائنگ روم سے ہوتا ہوا ڈرتا بار ٹرانسفر کے کمرے کے قریب پہنچ گیا. وہ پسینے سے شرابور ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا، جبکہ زخمی ہاتھ سے اپنا پسینہ بھی پونچھتا جا رہا تھا.
وہ ریسلرز کا نفسیاتی ڈاکٹر تھا اور بڑے بڑے بہادر پہلوانوں کے ساتھ اس نے زندگی کا بڑا حصہ گزارا تھا، لیکن ایسی صورتحال کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے موبائل کو سائلنٹ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اچانک اس کی گھنٹی بجی تو میرا بچنا محال ہے۔ اندر سے بدسور جانوروں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کھڑکی کو معمولی سی اندر کی طرف دھکیل کر کھولا اور اس نے جو اگلا منظر دیکھا تو خوف کی شدت سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ خوف سے اس کا پورا خون منجمد سا ہو گیا۔ وہ اپنی ڈاکٹری کو بھول گیا۔ جی ہاں، اس کے سامنے جنوں کا بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد جنگلی جانور اپنے اپنے رتبے کے لحاظ سے نیچے زمین پر بیٹھے تھے۔ کچھ گھنٹے پہلے جس کرسی پر ریسلر سے ڈاکٹر نے گفتگو کی تھی، اس پر اب ایک ہونہار بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا اور انسان کی شکل میں۔ او مائی گاڈ! تو یہ ہے بار کی اصل حقیقت۔ تبھی تو اس نے اپنے بنگلے کے دروازے کھول رکھے ہیں تاکہ اس کی برادری یعنی جنگلی بھیڑیے وغیرہ آسانی سے بنگلے میں گھوم پھر سکے۔ ڈاکٹر کا وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا اور ویسے بھی رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر چپکے سے اوپر کمرے میں آیا۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور پہلے خواب اور پھر بار کا اصلی روپ بتایا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن تمہیں دولت کی لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ بڑے آئے باغ سے انٹرویو لینے والے، اب یہاں سے نکلنے کی سوچو۔ ڈاکٹر اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ بچہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ وہ شدید خوفزدہ تھے، اس لیے جلد سے جلد اس جگہ سے نکلنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر ٹونی نے تو ریسلنگ کی دنیا اور دولت کمانے کی ہوس سے توبہ کر لی تھی۔ وہ جو ہی دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تو دھک سے رہ گئے۔ بارک اپنے کمرے سے ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر ڈاکٹر کی سیٹی گم ہو گئی۔ کہاں چلے ڈاکٹر صاحب؟ بھئی ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو اتنا سویرے سویرے ہم سے ملے بغیر چل دیے؟ مجھے تو ٹھیک سے آپ لوگوں کی خاطر کا موقع بھی نہ مل سکا، ڈاکٹر نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مجھے ایمرجنسی کال آئی ہے، ایک ریسلر کا دماغی علاج کرنا ہے۔ ایسے میں بارک نے چھوٹے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صرف چھوٹے بچے کی خاطر آپ لوگوں کو زندہ چھوڑ رہا ہوں، ورنہ یہ راز جو کوئی بھی جان لیتا ہے وہ بے موت مارا جاتا ہے۔ میں کوئی ریسلر یا جانور نہیں ہوں، میں جنات کا بادشاہ ہوں اور میں 100 روپ بدل سکتا ہوں۔ دراصل آپ لوگوں کے آتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہو۔ جانتے ہو آپ کے بچے جتنا میرا بھی ایک بچہ ہے، ہمارے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ میرا ریسلر کے روپ میں آنا اور یہاں ویران جگہ پر اکیلے رہنا، یہ بھی ایک راز ہے، اور راز ہی رہے تو بہتر ہے۔ اگر راز سلامت تو زندگی سلامت۔ یاد رکھنا ڈاکٹر، اگر بھولے سے بھی یہ باتیں آپ نے میڈیا میں یا کسی اور انسان سے کرنے کی جرات کی تو آپ کی زندگی کا وہ آخری دن ہوگا۔ مجھے معاف کرنا شہنشاہ جنات، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا یہ راز میں اور میری بیوی ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر دیں گے، اور جان بخشی پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوسرے دن ریسلنگ کا حال کھچا کھچ تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج سب کو بار کا شدید انتظار تھا کہ اچانک رنگ میں مینیجر مین نے مائک سنبھالا۔ دیکھو، پرانے مینیجر کو نوکری سے نکالا جا چکا ہے۔ ہمارے سینئر ڈاکٹر ٹونی کی دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ سے نفسیاتی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا ہے، اور آپ کا محبوب ریسلر بارک لاپتہ ہو گیا ہے۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آج سے ایک نیا ریسلر انٹروڈیوس ہو رہا ہے۔ مینیجر کے اشارے پر ایک پہلوان رنگ کی طرف آنے لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا انہیں اپنا آٹوگراف دیتا ہوا رنگ میں آیا۔